السلام علیکم دوستو. آج کی اس چمکتی دھمکتی دنیا میں سب کچھ بہت اچھا دکھائی دیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کی وجہ سے آج کا یوتھ، چاہے وہ مرد ہو اور عورت ہو، اپنے آپ کو اندر ہی اندر کوس رہا ہوتا ہے، اندر سے جھوجھ رہا ہوتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. اور ہم آج اسی ٹاپک کو کور کرنے والے ہیں، جو کہ سیکشول پرابلمس. تو اس کے لیے ہم نے آج انوائٹ کیا ہے مولانا ابو ہریرہ DUMS، جو اپنا دواخانہ بھی چلاتے ہیں اور خاص کر سیکشول امراض کے ماہر بھی ہیں، اسی طرح دوسری بیماریوں کو بھی کور کرتے ہیں. تو ہم ویلکم کرتے ہیں مولانا ابو ہریرہ صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کا انوائٹ کرنے کا بہت بہت شکر گزار ہوں. تو سب سے پہلے ہمارا کوشچن ہونے والا ہے کہ بہت سارے یوتھ اس چیز کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم شادی کب کریں. کوئی سمجھتا ہے کہ پہلے ہمیں مالی حالت کو درست کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سائنٹیفک طریقے سے شادی کی سب سے بہتر عمر کیا ہے؟ دیکھو، شادی کی صحیح عمر تو بلوغت ہے، بالغ ہو جائے تو شادی کر دے، لیکن یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. شادی کی عمر جہاں ہو جاتی ہے وہاں تھوڑی سمجھداری بھی ہونی چاہیے تاکہ ریلیشن کو اور تعلقات کو برقرار رکھ سکے اور بہتر رکھ سکے. جب تک ہم اس پہ دھیان نہیں دیں گے کہ اس بچے کے اندر سمجھ نہ آ جائے، تب تک اس کی شادی بالکل بھی نہ کرے. اچھا، سب سے زیادہ جو پریشانی پیش آتی ہے، آپ کے پاس بھی جو ہے ایسے لوگ آتے ہوں گے کہ آج کا یووا اپنے آپ کو اندر سے ختم کر لیتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ماسٹربیشن کی وجہ سے. تو وہ لوگ جو ماسٹربیشن کرتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہے، اور وہ کیسے اپنے آپ کو جو ہے ماسٹربیشن سے، اس بیماری سے دور کر سکتے ہیں؟ دیکھو، ماسٹربیشن لگتا ہے بالغ ہونے کے بعد. جب اسے جائز چیز نہیں ملتی تو پھر بندہ غلط کی طرف جاتا ہے. اب چونکہ آج کا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لوگ باغ جو ہے وہ خوب کچھ بھی دیکھ لیتے ہیں اور ہاتھ کا یوز کرتے ہیں. ایسے لوگ جو ہاتھ کا یوز کرتے ہیں ان کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ہاتھ کا یوز کر کر کے اپنے آپ کو برباد کر چکے ہیں تو پلیز اسٹاپ. اب آپ اپنے آپ کو ریکور کریں. ریکور کیسے کریں گے؟ آپ جو ہے اب تنہا رہنا بند کر دیں. ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں لگے رہے، مصروف رہے، بزی رہے. اور پلس میں ہم اس پہ دھیان دیں کہ ہم کسی کام میں جب لگے رہے ہوں تو وہ کام اچھا کام ہونا چاہیے تاکہ ذہن ادھر ادھر نہ جائے. اچھے لوگ ہمارے دوست ہونے چاہیے، اور ایسے ہی ہم اپنے کام پہ پورا فوکس بنائیں. میں بلکہ کئی بار یہ کہتا ہوں کہ اگر کام آپ کا نہیں ہے، آپ بالکل خالی ہیں، تو آپ کچھ بھی نہیں، گھر کے کام میں لگ جاؤ. صاف صفائی کرو، برتن صاف کرو، اور چیزیں کام کرو. یعنی اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو جو ہے لگا کے رکھو. یہ ایک ماتر ایسا طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ماسٹربیشن سے بچا سکتا ہے. کیونکہ اگر وہ خالی رہے گا تو دماغ میں اس کی خرافات آئے گی. جب دماغ میں خرافات آئے گی تو یقیناً پھر گندے کام کرے گا. یہی اس کا اصل سولوشن ہے کہ کچھ دن، 40 دن کے قریب وہ اپنے آپ کو بزی رکھ لے. انشاءاللہ اس کا سارا مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا. اچھا، ایک چیز آتی ہے بلیو فلم، جس کو پورن موویز بھی کہا جاتا ہے. اس کے نقصانات کیا ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دیتا ہوں جو میں نے ریسرچ کی ہے، کہ بہت سارے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ پورن فلم دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ پورن فلم دیکھ کر کے کچھ تھوڑا بہت ہاتھ کا یوز ہے، یعنی ماسٹربیشن کر بھی لیتے ہیں، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو اس پر آپ بتائیے کہ پورن فلم دیکھنے کے نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیے، پورن فلم آج کل بہت ایزی ہے. سوشل میڈیا بہت سارے ایپ بھی اسی پہ کام کر رہے ہیں. بقیہ جو ہے وہ کروم پہ سب کچھ مل بھی جاتا ہے. لیکن یہاں یہ بتانا میرے لیے بہت ضروری ہوگا کہ نکاح وقت پہ ہو جائے تو آدمی ان چیزوں سے بچ سکتا ہے. لیکن کئی بار ہم نے سنا ہے کہ شادی کے بعد بھی اس میں انسان لگا ہوا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو کئی جگہوں پہ لگا کے رکھنا چاہتا ہے. عام طور پہ دیکھا بہت سارے مرد شادی کے بعد ادھر ادھر بھی لگے رہتے ہیں. لیکن ایزی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ بزی کر کے رکھے. یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے. سیکنڈ اسٹیپ اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھے. جب تک وہ یہ چیزیں نہیں کرے گا، وہ اس گندے کام سے، گندے فعل سے بالکل بھی نہیں بچ پائے گا.